السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اتنا آمدنی عطا فرمائے جس سے ہماری گزر اوقات اچھی ہو جائے، اور ایسا فقر، ایسی تنگی جس سے ضروریات زندگی بھی نہ مل سکیں، اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض اوقات قلت مال ہو جاتا ہے، یعنی بندے کی جو آمدنی ہے اتنی کم ہو جاتی ہے کہ جو ناگزیر ضرورتیں ہیں، یعنی ایسی ضرورتیں جو ہر صورت پوری کرنی ہوں، یعنی بندے کے پاس اتنا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ضرورتیں بندہ پوری کر سکے، تو ایسی حالت سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس سے پھر بچا لیتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز جو دنیا میں بندے کے لیے بہت اہم ہے وہ عزت ہے، یعنی بندے سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اس کی ذلت کا سبب بنے، تو اس سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ذلت سے اپنی پناہ عطا فرما، تاکہ ہم عزت والے بن کر رہیں، اور جب دنیا سے رخصت ہوں تو عزت کے ساتھ ہی رخصت ہوں۔ اسی طرح سے یہ بھی ہم ایک دعا کرتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے، یعنی ہم سے کسی پر بھی ظلم زیادتی نہ ہو، اور نہ ہی کوئی ہم پر ظلم و زیادتی کرے، یعنی اس طرح کے حالات ہمارے بنا دیں یا اللہ۔ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی پر ظلم کرنے والے بنیں، اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور اسی طرح نہ کوئی ہم پر ظلم کرے، زیادتی کرے، تو اس سے بھی ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے بندہ جو ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے اور زندگی آسانی سے گزر جاتی ہے۔ تو یہ دعا اگر صبح سویرے اور شام کو یعنی صبح سویرے نماز کے بعد اس کو ایک دفعہ مانگ لیا کریں، اور مغرب کے بعد بھی ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ضروریات زندگی بھی عطا فرماتے رہیں گے، اور ہم سے کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے ہمیں ذلت اور توہین کا سامنا کرنا پڑے، اور اسی طرح سے نہ ہم اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ کسی پر ظلم کریں، زیادتی کریں، اللہ اس سے بچا لے گا، اور نہ کوئی ہم پر ظلم اور زیادتی کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی۔ تو دعا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلہ والذلہ، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلہ والذلہ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ پھر پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلہ والذلہ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ تو اس کا مطلب دیکھتے ہیں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں موجود ہے۔ تو ترجمہ دیکھتے ہیں، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بک آپ کی پناہ مانگتا ہوں، من الفقر فقر سے، یعنی تنگی، یعنی ایسی تنگی جس میں اپنے حالات اس قابل ہوں کہ کچھ ضروریات بھی ہم نہ خرید سکیں، اس سے بھی ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ہر قسم کے فقر سے۔ والقلتی، اور قلت کا مطلب ہوتا ہے روزی کا تنگ ہونا، یعنی اتنی تنگ ہو جائے کہ جو بہت ہی شدید ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی بندے کو نہ ملیں، تو ہم ایسی تنگی سے بھی، ایسی قلت سے بھی آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ والذلتی،
اور ذلت سے، ذلت رسوائی، یعنی کوئی ایسا کام نہ ہو ہم سے کہ ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، اس سے بھی آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِکَ، اور ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، من ان ازلمہ، کہ مجھ پر کوئی ظلم کرے، او ازلمہ، یا میں کسی، یعنی یہ ہے نا، من ان ازلمہ، کوئی مجھ پر کہ میں کسی پر ظلم کروں، و او ازلمہ، یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ تو یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر اس کو پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اے اللہ، میں فقر، قلت مال اور ذلت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کی تنگی سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، عزت بھی رہے گی، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔